آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہم کا علاج کیا ہے۔ عرصہ دراز سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ جب سے ہوش سنبھالا جب سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہم کا کوئی علاج نہیں، لیکن آج میں ہاتھ کی لکیروں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہم کا علاج ہے یا نہیں، اور اگر علاج ہے تو وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہم ایک دیمک کی طرح انسان کو بالکل اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ وہم دیمک کی طرح انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور وہ دیمک کس طرح لگتا ہے اور ہاتھ کی لکیروں پہ کس طرح وہ اثر انداز ہوتا ہے اور لکیروں میں کس طرح کی صورت بنا کے سامنے آتا ہے، تو پیارے دوستوں میں آج بنا کے بتاؤں گا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ لکیروں پر بھی بھرپور طریقے سے اگر آپ توجہ دیں گے تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی ایک نامور پامسٹ بن کر سامنے آ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں میں بنا کے بتاتا ہوں، اگر کسی کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر اس طرح کی ہو، زندگی کی لکیر اس طرح کی ہو تو اس کا کیا ہوگا، اور اگر دماغ کی لکیر اگر اس طرح ہو تو یہ کیا ہے، اور دل کی لکیر اگر اس طرح سے چل رہی ہو تو یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سخت وہم کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی نشانی جو وہ یہ ہے کہ ناخن جو ہے اس کا لمبا ہونا، یعنی جو ہم ناخن کاٹتے ہیں تو لمبے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں، ناخن کی قسم یہ ایسے ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو یہاں بنا کے بتاتا ہوں کہ یہ ایک ناخن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گول قسم کے ناخن، یہ گول ناخن، اور دوسرا ہے یہ لمبے قسم کے ناخن، ٹھیک ہے نا، یہ لمبے قسم کے ناخن، اور تیسرا ہے یعنی تکونے ناخن، یعنی 3 سرے اس کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح کے ناخن جو لمبے ناخن ہوتے ہیں، ایسے لوگ تصور، خیال، پلان کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، عملی اقدام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ عمل کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، ان کو کچھ نہیں۔ ان کو آپ کہہ دیں کہ جی بارش ہونے والی ہے، یہ پورے رستے میں سوچتے چلے جائیں گے بارش ہوگی، میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، میرا یہ ہو جائے گا، میرا وہ، حالانکہ بارش نہیں ہے، دھوپ چمک رہی ہے، لیکن یہ لوگ کیا ہیں کہ اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے عزیزوں میں، جاننے والوں میں، دوستوں میں کوئی بھی اگر اس طرح کی لکیروں والا اگر موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ بہت زیادہ وہم کا شکار ہے۔ اس کے سامنے کوئی ایسی بات ہی نہ کریں کہ جس کا یہ وہم لے اور جس میں یہ الجھ جائے۔ مثال کے طور پر روڈ پہ جاتے آتے یہ سوچے گا کہ مجھے یہاں جانا ہے یا وہاں جانا ہے، جانا کہیں ہوگا، نکل کہیں جائے گا، کیونکہ خیال اس کو کسی اور جگہ کا آ رہا ہے، جانا اس کو کسی اور جگہ میں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بس میں ایک اسٹاپ سے بیٹھتے ہیں، ان کو تیسرے اسٹاپ پہ اترنا ہوتا ہے، اور جہاں کنڈکٹر نے آواز دی آ جاؤ بھائی اسٹاپ آ گیا تو یہ فوری نیچے اتر جائیں گے، نیچے اتر گئے، بس چل پڑی، بعد میں انہوں نے سوچا کہ مجھے تو آگے جانا تھا، میں یہاں کیسے اتر گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اوپر فوری اسی وقت اس چیز کو ایسے طاری کر لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی بھی کر لیتے ہیں، جو خودکشی جیسا اقدام کرتے ہیں وہ بھی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ قسمت کی لکیر ان کی ڈبل ہوتی ہے، دماغ کی لکیر ان کی بالکل لہردار ہوتی ہے کہ جیسے سانپ، اور جو دل کی لکیر ہے ٹوٹ پھوٹ کے چل رہی ہوتی ہے، اور ہاتھ ان کا کمزور ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسی قسم کا جو دوسرا ہاتھ ہے اس میں یہ سمجھیں کہ ایسی بے شمار لکیریں بنی ہوتی ہیں، یعنی اس میں اتنی لکیریں ہیں کہ جیسے لکیروں کا ایک جال بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بے شمار لکیریں ہوں گی۔ تو یہ ان کو آپ کوشش کریں کہ اچھی بات بتائیں، اچھا مشورہ ان کو دیں، تو یقین کرو کہ یہ اس دنیا سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو خوفناک یا کوئی ایسا مشورہ دے دیا، مثال کے طور پر آسمانی بجلی اگر چمک رہی ہے، بجلی گرنے کو ہے یا چمک رہی ہے، ان کو کسی نے بتایا کہ فلانی جگہ پہ بجلی گری تھی تو بندہ مر گیا تھا، یا فلانی جگہ پہ یہ ہوا تھا تو وہاں ایسا ہو گیا تھا، تو یہ بجلی نہ گرتی بجلی بھی اپنے اوپر گرا لیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سیدہ خوشبخت نے سوال کیا ہے صحابی سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی، اور میری شادی جس سے ہوگی وہ امیر ہوگا یا غریب ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو وہ امیر ہوگا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے بہت اچھی ہے۔ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے۔ اور رہی بات کہ شادی کب ہوگی، تو شادی آپ کی 2022 کے آخر میں ہونے کے چانس ہیں،
اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ شادی مزید جلد ہونے کے لیے سورہ کوثر جو ہے اس کی ایک تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ شادی جلد ہوگی۔ ارباز بخاری نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں شو بزنس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں مجھے شہرت اور کامیابی ملے گی یا نہیں۔ پیارے دوست، کوشش کرنے سے کیا نہیں ملتا، اگر کوشش کریں تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ آپ کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو مقام ایک دن ضرور ملے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ محنت کریں، کوشش کریں، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ عروج نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری شادی کی لکیر کے بارے میں بتائیں کہ میری شادی کی لکیر کیسی ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کی لکیر جو 2 شاخہ ہے، اور ایسی شادیاں بہت کم چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ آپ سمجھ لیں کہ دوسری شادیوں کے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ چانس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک شادی میں کوئی پرابلم یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو دوسری شادی کا چانس ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اور پہلی شادی جو نا وہ 2 شاخہ ہے، وہ چلنے والی شادی نہیں ہے، کسی وقت بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ احسان نے سوال کیا ملتان سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیا میری شادی لو میرج ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس نہیں ہیں، ارینج میرج ہونے کے چانس ہیں، لیکن شادی کے معاملات میں فی الحال بہت سے مسائل ہیں، یہ مسائل حل ہوں گے تو شادی ہوگی۔ اور میرے حساب کے مطابق آپ کا ہاتھ کی لکیریں جو بتاتی ہیں اس کے حساب سے 2023 کے لاسٹ میں شادی کے چانس بن رہے ہیں۔ معروف منصور نے سوال کیا کراچی سے کہ 6 ماہ ہو گئے میری شادی کو، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ دیکھیں، اولاد کے متعلق جب بھی پوچھنا ہوتا ہے نا تو شوہر کا ہاتھ بھی ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ آپ نے شوہر کا ہاتھ تو نہیں بھیجا، بہرحال ابھی شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں، آپ کو کیا اولاد کی جلدی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اولاد بھی دے گا اور بہتر بھی ہوگی، سب اچھا ہو جائے گا۔ صبر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ پڑھا کریں، آپ کے ہاتھ میں بہتر ہے۔ 777 نے سوال کیا بٹ شاہ سے کہ آنے والی زندگی میری کیسے ہوگی اور میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں مکمل اور کلیئر لکیریں شادی کی جو ہے نا وہ 2 ہیں، اس کے علاوہ تیسری لکیر بھی بن رہی ہے۔ باقی آپ کا مقدر اور قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، پیسہ آپ کے نصیب میں بہت ہے۔ بہرحال شادی کے معاملات جو ہے نا یہ کافی تناؤ کا شکار ہیں۔ اقرا نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور میری قسمت میں دولت ہے۔ آپ کی قسمت ایسی ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں گے، جو کچھ بنائیں گے، خود محنت کریں گے اور خود ہی بنائیں گے، اس کے علاوہ کوئی تعاون اور کوئی مدد آپ کی مجھے نظر نہیں آتی۔ بہرحال آپ کی اپنی محنت سے بہت کچھ بننے کی پوزیشن ہے اور اللہ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ حیدر حسنین زیدی نے سوال کیا کراچی سے کہ بہت مشکل میں ہوں، تباہ و برباد ہو گیا ہوں، یہ بتائیں کہ آگے کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بہتری کے آثار تو بہت کم ہیں، بہرحال آپ کوشش کریں، توبہ استغفار کریں، اور اس کے علاوہ پابندی سے سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی انشاءاللہ۔ وقاص نے سوال کیا جہلم سے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں، حالات اچھا کرنے کے لیے میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں تو موجود ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ جتنی محنت آپ کریں گے اتنے کامیاب ہوں گے، اور آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہاتھ ہے، لیکن سخت محنت اور جدوجہد کے بعد پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ورنہ دور دور تک آثار نہیں ہیں۔ نازیہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بہتر ہوں گے اور کب اچھی پوزیشن آئے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات 2023-2024 میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کوشش بھی کریں گی تو اس کوشش میں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ موجودہ وقت آپ کے معاملات ٹھہراؤ کا شکار ہیں۔ علی رضا نے سوال کیا اسلام آباد سے، یہ بتائیں کہ میری شادی 1 ہوگی یا 2 ہوں گی۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، بہرحال موجودہ ٹائم پر جو حالات جا رہے ہیں آپ کے بہت سخت ہیں اور آگے مزید سخت ہونے کا چانس ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑھیں تاکہ موجودہ مشکل اور آنے والی مشکل سے آپ باہر نکل سکیں۔ محمد اشرف نے سوال کیا راولپور سے کہ یہ بتائیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی آنے والی زندگی کیسے ہوگی اور حالات کیسے رہیں گے۔ آپ کے حالات اچھے رہیں گے اور آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ اللہ کے فضل سے بہت عمدہ اور بہت اچھی لکیر ہے، لمبی لکیر ہے۔ لمبی لکیر والے لوگ وفادار ہوتے ہیں اور ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔